على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإکرام. ہر ایک چیز جو زمین میں موجود ہے، جو زمین پر موجود ہے، فنا ہونے والی ہے، اور تمہارے رب ذوالجلال کا چہرہ باقی رہے گا. اب آپ یہ دیکھیں کہ اس آیت قرآنی میں کیا بیان ہوا ہے، اور مرزا غلام احمد قادیانی کس طرح اس آیت کو اپنے مقصود یعنی وفات عیسیٰ کے لیے استعمال کرتا ہے. کچھ معقول عمل نہیں ہے مرزا صاحب کا، کیونکہ دنیا میں ایک بھی ایسا انسان نہیں ہے، مسلمان، عیسائی، یہودی، اس کون میں ایک بھی بنی آدم ایسا نہیں جو اس کا قائل ہو کہ مسیح علیہ السلام کو فنا نہیں آئے. کوئی انسان. تو جس آیت نے ہمیں یہ بتایا کہ اس کائنات ہستی پہ ہر چیز کو فنا آنے والی ہے، جو بھی موجود ہے اسے فنا آنے والی ہے، لہذا عیسیٰ علیہ السلام کو بھی فنا آئے گی. تو اس میں اہل اسلام کے رد اور عیسیٰ کی وفات کی خصوصیت کیا ہے؟ مسلمانوں میں سے کوئی ایسا ہے جو یہ کہے کہ فلاں کو، ہم مسلمان تو اپنے نبی کے بارے میں، جبریل کے بارے میں، میکائیل کے بارے میں، تمام ملائکہ کے بارے میں، تمام انبیاء اور رسولوں کے بارے میں ہمارا ایمان ہے. کل من علیہا فان. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ استدلال اور اس کو حضرت عیسیٰ کی وفات کے لیے پیش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. پھر آگے دیکھیں یہ آیت کن پر نازل ہو رہی ہے؟ سید المرسلین خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ پر. تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آیت کے نزول پہ یا آیت کے نزول کے وقت جو اس ہستی میں تھا وہ سب فنا ہو گیا، کہ آپ یہ کہیں کہ عیسیٰ کی موت ہو گئی. عقل سے کام لیں. کیا جناب محمد رسول اللہ جو بھی فانن اس کا مصداق بنیں گے بالآخر، کیا نزول آیت کے وقت ان کی وفات ہو چکی تھی؟ یا پھر جن چیزوں کو آپ دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے، مشاہدہ کرتے ہیں، اپنے عقل، فکر، نظر سے ان میں تعامل کرتے ہیں، وہ آپ کو اس دنیا کے پہاڑ ہوں، زمینیں ہوں، سمندر ہوں، دریا ہوں، انسان ہوں یا دیگر حیوانات جو نظر آتے ہیں، کیا وہ دنیا میں فنا ہو چکے ہیں؟ کہ آپ کہیں کہ جو اس دنیا میں تھا وہ فنا ہو گیا، اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کی بھی موت ہو گئی. انتہائی نامعقول عمل ہے کہ اس آیت سے عیسیٰ علیہ السلام کی وفات پہ کوئی استدلال کرے. ورنہ ہمارا یہ جو سوال ہم نے کیا ہے، کیا کہ دنیا میں کوئی ایسا ہے جو فنا کو نہ مانتا ہو؟ دوسرا سوال یہ، کیا جس ہستی مبارک پہ یہ آیت نازل ہوئی یا جن لوگوں کے سامنے
قرآن حکیم کا یہ خطاب آیا، کیا وہ دنیا میں موجود نہیں تھے اس وقت؟ فنا تھے، وہ فانی ہو چکے۔ اس سوال کے جواب میں اس آیت کا صحیح معنی آپ کو سمجھ میں آ جائے اور مقصود قرآنی سمجھنے کے بعد آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا کہ مرزا صاحب کی کوشش بیکار ہے، سعی غیر مفید ہے، کوئی مقصد ہی نہیں کہ اس آیت کو وفات عیسیٰ سے کیا جوڑ ہے، کیا تعلق ہے۔ پھر جب ساری دنیا، سارے مسلمان، تمام اہل کتاب اس بات کے قائل ہیں کہ اجل آنے پر مسیح کو موت آئے گی، تو یہی مقصد ہے کل من علیہا فان، کہ ہر جو اس دنیا میں موجود ہے، جو اس کائنات ارضی میں ہے، اسے فنا آنے والی ہے۔ یہی معنی ہے فان، فانی ہونے۔ اور کوئی شخص بھی مسیح کی اجل سے پہلے نہ مسیح کا نہ غیر مسیح کا ان کی موت کا قول نہیں کرتا۔ کیوں؟ کہ اللہ کا فیصلہ یہ ہے لِكُلٍّ اجل، ہر ایک کی موت کا مقررہ وقت ہے، اس سے پہلے لا یستقدمون ساعتن، یہ گھڑی بھی آگے نہیں ہو سکتی، ولا یستاخرون، نہ ایک گھڑی پیچھے ہو سکتا ہے۔ تو یہ ہم نے اس لیے بتایا کہ آپ یہ سمجھیں کہ اس آیت کا مقصود اصلی کیا ہے، قرآنی مقصود کیا ہے۔ تو قرآن کا مقصود یہ ہے کہ اس کائنات ہستی میں، اس سرزمین پہ جتنے لوگ بھی بستے ہیں ان سب کو فنا آنے والی ہے۔ اب فانن اس میں فاعل ہے، فنا ہونے والا۔ تو مرزا صاحب کس طرح یہ کہہ دیتے ہیں یا کہنا چاہتے ہیں کہ جسے اللہ ابھی اجل اس کی نہیں آئی، تو مرزا صاحب نے اسے کیسے اجل دے دی؟ یا فنا ہونے کا وقت نہیں ہے اور اس کو مرزا صاحب کہہ دے کہ وہ فنا ہو گئے۔ ہر ایک چیز جو زمین میں موجود ہے، اب یہ مرزا صاحب کا ترجمہ دیکھیں، اور زمین سے نکلتی ہے، وہ معرض فنا میں ہے، یعنی دم بدم فنا کی طرف سیل کر، مسلسل فنا کی طرف بڑھ رہی ہے ہر چیز۔ تو اس آیت کا وفات مسیح سے ہرگز کوئی تعلق نہیں، اس میں تو صرف اتنا ثابت ہو رہا ہے کہ مسیح علیہ السلام کو بھی آخر کار فوت ہونا ہے، جس سے کسی کو بھی انکار نہیں، کیونکہ ہر شے کے قیام کے لیے اللہ تعالی کی ذات گرامی نے وقت مقرر کیا ہوا ہے۔ اسی طرح جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت کا وقت ہے، تو وہ ضرور بضرور اس وقت وفات پائیں گے، نہ اس سے پہلے نہ پیچھے۔ اگر مرزا صاحب ان کو وقت سے پہلے مارنا چاہیں گے، بلکہ پوری دنیا بھی جمع ہو جائے، تو کسی کو وقت سے پہلے نہیں مار سکتی، نہ آگے نہ پیچھے۔ اب مرزا صاحب کے جو اپنے الفاظ ہیں کہ معرض فنا، اس سے بھی یہی چیز ثابت ہو رہی ہے کہ ہر چیز فنا کی طرف جا رہی ہے، بس اس سے کسی کی موت کیسے ثابت ہو گئی؟ پھر آگے مرزا صاحب لکھتے ہیں کہ لفظ فانن یہ اس میں فاعل ہے، اور اللہ نے فنیا یفنا، یفنا نہیں کہا، تاکہ معلوم ہو کہ فنا ایسی چیز نہیں کہ کسی آئندہ زمانے میں ایک دفعہ صرف ہو، بلکہ سلسلہ فنا ساتھ ساتھ جاری ہے۔ تو اب مرزا صاحب کا یہ قول
کہ اللہ نے فانن کہا یا فنا نہیں کہا، یہ دراصل ان کی نہ سمجھے کی علامت، اور جو خود کہا تھا مارد فنا میں ہے، اس کو بھی مرزا صاحب بھول گئے، کیونکہ فانن اس میں فاعل پہ کوئی شخص اعتراض کر سکتا ہے کہ جو چیزیں ہمیں سامنے نظر آ رہی ہیں، قائم ہیں، موجود ہیں آنکھوں کے سامنے، ان کو تو صفت فنا حاصل نہیں، تو انہیں کیوں فانن کہا؟ تو پھر اس کے اعتراض کا جواب یہی ہے جو ہم نے پہلے دیا، بلکہ مرزا صاحب نے بھی دیا، کہ وہ فنا کی جانب چل رہی ہیں، کیونکہ کسی وصف کے حاصل ہونے کی، مثلا ہم کہتے ہیں کہ فلاں بندہ محمود عالم ہے، اب وہ علم سیکھ رہا ہے، جا رہا ہے، یعنی یہ صفت اس کو 1 سال بعد حاصل ہو، 10 سال بعد حاصل ہو، تو اس اعتبار سے کہ وہ اس طرف جا رہا ہے، کسی بھی صفت کو حاصل ہونے کے 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک بالفعل حاصل ہے، وہ عالم ہے حاصل ہو گیا اسے، وہ فنا اسے حاصل ہو گئی ہے، اور ایک یہ ہے کہ وہ صلاحیت رکھتا ہے، جسے بالقوت کہتے ہیں منطقی زبان میں، تو ایک وصف کسی ذات میں یا بالفعل اسے حاصل ہے یا بالقوہ حاصل ہے، جیسے آپ کہتے ہیں کہ جی انسان تو ہنستا ہے، اب یہ نہیں ہے کہ ہر وقت وہ ہنستا ہی رہتا ہے، بالفعل بھی کبھی ہنستا ہے، لیکن اسے ہنسنے کی قوت ہے، یا آپ کہتے ہیں جی انسان لکھنے والی مخلوق ہے، یہ نہیں کہ 24 گھنٹے وہ لکھتا ہی رہتا ہے، یا انسان علم والی مخلوق ہے، عقل والی مخلوق ہے، تو انسان سوتا ہی نہیں، ہر وقت لکھتا پڑھتا رہتا ہے، عقل کو استعمال کرتا ہے، تو بالفعل کسی وصف کا ہونا یا بالقوہ ہونا، یہ 2 طریقے معروف ہیں انسانوں میں، تو اللہ تعالی یہ فرما رہے ہیں کہ جن چیزوں کو تم دیکھ رہے ہو انہیں بھی فنا نے آنا ہے، کسے فنا نہیں آنا؟ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی رہنا صرف اس ذات کے لیے ہے جو خالق حقیقی ہے، معبود برحق ہے، اسے صرف باقی رہنا۔ تو اب آپ سمجھ گئے کہ وصف یا کوئی صفت 2 طرح سے کسی کو حاصل ہوتا ہے، ایک یہ کہ اس کے اندر وہ بالفعل موجود ہے، دوسرا یہ کہ اس کے اندر وہ صفت آنے والی ہے، اسے بالقوہ کہتے ہیں۔ اب مرزا صاحب نے جو اسم فاعل فانن اور اس فعل مضارع یفنا ان میں فرق کیا ہے، یہ کوئی علمی بات نہیں، نہ نقطہ ہے کوئی، کہ کیونکہ وصف کسی شخص میں اس میں فاعل سے اگر آپ بیان کریں تو اس میں بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، مضارع سے ہوتا بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، صفت بالفعل کسی میں ہوتی ہے یا بالقوہ کسی میں ہوتی ہے، جو شاید مرزا صاحب خود بھی بول گئے جو انہوں نے شروع میں کہا تھا کہ مارد فنا میں ہے ہر چیز۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت کا نہ واقعہ ہونا، بالفعل نہ ہونا، اسے کتاب و سنت کے دلائل نے مستقل بیان کیا ہے، یہ بات نقطہ یاد رکھے، اور وہ ہم اپنے موقع پہ بیان بھی کر چکے ہیں، ان کی حیات کے دلائل، ان کے رفع کے دلائل، ان کے نزول کے دلائل، سمجھیں بات کو، مگر آخر میں انہیں بھی فنا آئے گی، جبریل کو بھی فنا آئے گی، میکائیل کو بھی آئے گی، تمام فرشتوں کو آئے گی، اسرائیل کو بھی آئے گی، کل من علیہا فان، یہ مطلب ہے اس کا۔ حضرت عیسیٰ کے ساتھ اس کی کیا خصوصیت؟ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ
الجلال والاکرام، اے لوگو اللہ ذو الجلال والاکرام کی ذات باقی ہے۔ تو یہ اس آیت کا مقصد تھا جو ہم نے بیان کرتے یہ بھی ثابت کر دیا کہ مرزا صاحب کو یہاں پہ کیا بھول ہوئی اور ان کا اس آیت سے استدلال کتنی بڑی بے عقلی کی بات ہے۔ تو میری درخواست ہے خصوصاً مربیان قادیانیت سے کہ اپنی اس بانی اور متنبی کی عقل اور علم پہ کبھی خود غور بھی کر لیا کریں اور ان کے معیار علم کو بھی کبھی پرکھ لیا کریں اور دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے علماء حق کو یہ استعداد دی ہے کہ اس کے استدلال کی قیمت کو بھی لوگوں کے سامنے اور وقت کو اور قوت اور ضعف کو بیان کریں۔ شاید کہ ہمارا یہ نقطہ آپ کے لیے سبیل الہدا تک پہنچنے میں معین اور مددگار ثابت ہو۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی اہل ایمان کو حق پہ استقامت اور اہل الحاد کو حق کی راہ تک پہنچنے کی توفیق دے دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔